میری جانب سے دوستو آپ سب کو بہت بہت آداب اور سلام۔ آج میں اپنی ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ لوگ پہلے وقتوں میں ٹائم کیسے دیکھتے تھے۔ اس وقت تو گھڑیاں نہیں تھیں، تو گھڑی کی ابتدا تو 15ویں صدی سے یورپ میں شروع ہوئی کہ ایک محلے میں ایک آدمی کے پاس ایسا بڑا گھڑیال ہوتا تھا، وہ جیب میں لیے گھومتا تھا، چوکیدار جیسا محلے کا نا۔ تو باقی تو گھڑیاں ایسے عام نہیں تھی، یا چرچ کی بیل جو ہوتی ہے اس سے جو ہے نا لوگ ٹائم معلوم کرتے تھے۔ بہرحال ٹائم کا ایسا کوئی خاص اس زمانے میں نہیں تھا۔ پھر یہ 15ویں صدی میں تو جو ہے نا 500 قبل مسیح کی بات کر رہا ہوں، یعنی 500 سال پہلے کی، کہ اس وقت لوگ ٹائم کیسے دیکھتے تھے، یعنی یسوع مسیح کی پیدائش سے بھی پہلے، آج سے پھر 2500 سال پہلے بنتے ہیں، 2500 سال پہلے۔ تو میری ویڈیو اسی کے متعلق ہے، اور یہ ویڈیو جو ہے نا ہم نے بنائی ہے، اس کے لیے ہم نے مواد مسیح علماء کی کتابوں سے، قرآن سے اور حدیث سے اکٹھا کر کے مرتب کیا ہوا ہے۔ دن کو عبرانی میں بھی یوم کہتے ہیں۔ عبرانی یعنی اسرائیلی جو زبان ہے اسے عبرانی بولتے ہیں، جسے ہیبرو بھی بولتے ہیں انگلش میں، اور عربی میں بھی یوم کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دن، یا اردو میں اسے روز بھی کہتے ہیں، روز یعنی ایک روز، 2 روز، 1 دن، 2 دن۔ اردو میں یوم بھی کہتے ہیں، اس کا استعمال بائبل میں وقت کی مختلف تعین کے لیے مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کن معنوں میں استعمال ہوا۔ نمبر 1، وقت کی مدت، وقت کی ایک مدت کے لیے، ایک ٹائم کے لیے جو ہے نا استعمال ہوا ہے۔ یہ آیا ہے قضا 18:30 میں، عبدیہ 12 میں، ایوب 18:20 میں اس کے متعلق آیاتیں آئی ہیں جو میں نے ابھی ریفرنس دیا۔ اچھا، عمر کا ایک حصہ جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے بھی جو ہے نا دن یعنی یوم جو ہے نا وہ آیا ہوا ہے۔ عبرانی میں آدم علیہ السلام کے بیٹے سیت یا شیس علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جو ہے نا یہ عبرانی لوگوں نے یہ ٹائم شروع کیا ہے۔ اردو میں دن ہے، اور فارسی میں جو ہے نا اردو میں دن ہے، اور عمر کے ایک لمبے عرصے کے لیے، عمر کے ٹائم کے لمبے وقت کے لیے، لمبے عرصے کے لیے اسے فارسی میں اور عربی میں ایام بھی بولتے ہیں۔ اچھا، تیسرا جو ہے نا اس کا وہ یہ ہے کہ یوم یا دن اس کو بھی بولتے ہیں کہ سورج کے نکلنے کے بعد سے، یعنی طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، اسے بھی دن بولتے ہیں۔ یہ ہے پیدائش کی باب 1 میں آیت 5 میں، زبور 74:16 میں آیا ہوا ہے۔ دن اصلاً پیدائش کی کتاب میں دنیا کی تخلیق کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ دنوں کا حساب اور بیان اسی پر مبنی ہے۔ یہودیوں کا دن جو ہے وہ شام سے شروع ہوتا ہے اور شام ہی پہ جا کر ختم ہوتا ہے۔ جو یہودیوں کا دن جو ہے شام سے شروع ہوتا ہے، شام پہ ہی ختم ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ آئیڈیا جو لیا ہوا ہے وہ پیدائش کے بیلے باب سے لیا ہے۔ یہاں یہ لفظ بار بار آتا ہے کہ شام ہوئی، صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ یہ ہے پیدائش کے باب 1 میں پیدائش کے باب 1 آیت 5 میں، 8 میں، 13 میں، 19 میں، 23 میں اور 31 میں۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی اپنا دن جو ہے نا وہ شام سے شروع کرتے ہیں اور شام ہی پر ختم کرتے ہیں۔ سبت کا دن بھی جو ہے نا شام سے شروع ہوتا ہے۔ یہ آیا ہے نہمیہ 13 میں اور اس کی آیت 19 میں۔ بنی اسرائیل کی ارد گرد کی جو قومیں تھیں، مثلاً امونی، موابی، مدیانی جو ہے نا، یہ جو قومیں تھیں، پھر بڑی جو ان کی قریب سلطنت ہیں
سلطنتیں تھیں، مثلاً فلسطینی لوگ تھے، فلسطینی لوگ جو ہے نا افریقہ اور ایشیا کے سنگم پر جو ہے نا وہ ملاپ پر وہ لوگ رہتے تھے۔ اسی طرح پھر مصر کی ریاست تھی بڑی جو ہے نا فرعون جن کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا وہ تھی۔ پھر شمال مشرق میں جو تھی بابلی اور اسوری ریاستیں تھیں، اور شمال میں جو ہے نا ہتی اور میزوپوتامیہ کی ریاستیں بھی تھیں۔ یہ لوگ جو ہے نا ان کا ٹائم جو ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا، یہ قومیں ان کا دن جو ہوتا تھا رات کا تصور علیحدہ علیحدہ تھا۔ وہ لوگ رات کو 4 پہروں میں تقسیم کرتے تھے اور دن کو 12 گھڑیوں میں تقسیم کرتے تھے۔ گھڑی کا عرصہ موسم کے مطابق ہوتا تھا، یعنی جب دن لمبا ہوتا تھا تو گھڑی کا ٹائم بھی لمبا ہوتا تھا، جب دن مختصر ہوتا تھا گھڑی کا ٹائم بھی مختصر ہوتا تھا۔ دن کو 12 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، اس لیے چھٹی گھڑی جو بیچ کی گھڑی تھی درمیان والی نا، چھٹا گھنٹہ جو تھا وہ دوپہر پہ آ کے رکتا تھا، یعنی ان کا دوپہر جو ہے نا وہ چھٹا گھنٹہ تھا۔ پروٹسٹنٹ انہیں پیرے کہتے ہیں اور کیتھولک انہیں گھڑی کہتے ہیں۔ یونانی میں یہ اس لفظ کے لیے ہیکٹوس آیا ہوا ہے، ہیکٹوس کا لفظ آیا ہوا ہے یعنی چھٹا۔ پرانے عہد نامے میں دن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، پرانے عہد نامے میں دن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ آیا ہے زبور کی کتاب جو ہے نا اس کے باب یا اس کی جو زبور جو مزمور ہے 55 اور اس کا 17واں جو ہے نا 17ویں آیت اس میں، اور دانیال کی جو ہے نا باب 6 اور آیت 10 میں آیا ہوا ہے۔ زبور کے مزمور 55 اور اس کا جو آیت 17 ہے اس میں داؤد علیہ السلام جو ہے نا دن میں 3 دفعہ جو ہے نا آہوزاری کرتے تھے، اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، اس کی حمد و ثنا کرتے تھے دن میں 3 مرتبہ، یعنی 3 دن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ دانیال 6:10 میں جو ہے نا دانیال کے باب 6 آیت 10 میں دانیال بھی جو ہے نا اپنے گھر میں اپنے گھر میں اوپر کے کمرے میں بالائی کمرے میں چلا جاتا تھا، اس میں جو ہے نا اس کی ایک کھڑکی تھی جو یروشلم کی طرف جو ہے نا کھلتی تھی، اور اس کی ڈائریکشن جو تھی یروشلم کی طرف تھی، اور یروشلم ہی جو ہے نا اس کا دانیال کا جو ہے نا قبلہ تھا اس زمانے میں نا۔ یہ 500-600 سال پہلے کی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 600 سال پہلے کی۔ تو اس وقت یروشلم جو تھا وہ قبلہ تھا، تو یروشلم کی طرف کھڑکی کی طرف جو ہے نا دن میں 3 دفعہ جو ہے نا وہ عبادت کرتا تھا دانیال نبی جو تھا۔ بابل میں جب وہ گرفتار کر کے اس کو لے گیا نبوکت نظر۔ اچھا، تو یہ پرانے عہد نامے کو دن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اچھا، فارسی اور مادیوں کے زیر اثر پھر یہودیوں نے بھی دن کو 12 حصوں میں تقسیم کرنا تسلیم کر لیا۔ دن مجازی معنوں میں بھی آیا ہوا ہے، جیسے مثال کے طور پر مالک یوم الدین سورہ فاتحہ کے میں آیا ہے کہ مالک یوم الدین یعنی دنوں کا جو روز حساب کا جو ہے نا مالک، یا میشر کے دن کا مالک۔ اور یہ جو ہے نا یہ لفظ میشر کا دن یا یوم حساب جو ہے نا یہ عیسائیہ کی کتاب میں بھی آیا ہوا ہے، باب 2 آیت 12 میں، یوئیل میں باب 1 آیت 15 میں، آموس باب 5 آیت 18 میں۔ اس کے علاوہ مناسب وقت کے لیے ایک عرصے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، استثناء کے باب 16 آیت 3 میں۔ کشفی یا مکاشفاتی معنوں میں بھی ایک لمبی مدت کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے ایک دن، ایک سال یا کسی خاص عرصے کے برابر، دانیال 12 آیت 11 میں۔ خدا نے قرآن میں بھی دن کو تقسیم کیا ہوا ہے، دن اور رات کو جو ہے نا اس کو تقسیم کیا ہوا ہے، ڈیوائڈ کیا ہوا ہے ٹکڑوں میں۔ کس طرح ٹکڑوں میں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنے الفاظ میں انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ ہے سورہ روم کی سورہ روم آیت 17، فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون۔ تو اللہ کی پاکی بول جب شام کرو یعنی مغرب اور عشاء کی نماز۔ اچھا، تو اللہ کی پاکی بول جب شام کرو، یہ اشارہ ہے مغرب اور عشاء کی نماز کی طرف۔
پھر کہا ہے اور جب صبح ہو فجر کی نماز، صبح ہو فجر کی نماز کی طرف اشارہ ہے، سمجھے؟ اچھا، پھر اس کے آگے آیت ہے، آیت نمبر 18 ہے سورہ روم کی، اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور کچھ دن رہے عصر کی نماز، یعنی دن جو تھوڑا سا رہ جاتا ہے، عصر کی نماز، اور جب تمہیں دوپہر ہو دوپہر کی نماز یعنی ظہر کی نماز۔ اس کے علاوہ بھی دوستوں احادیث بھی یہی کہتی ہے کہ پہلے جو وقت ہے وہ اس کو حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دن کو تقسیم کیا ہوا ہے، یعنی صبح بھی اللہ کو یاد کرو، شام کو بھی اللہ کو یاد کرو، اور پھر جب کچھ دن رہے اور یا پھر تم دوپہر کرو تو اس وقت بھی جو ہے نا یعنی ظہر کی نماز، اس طرح یہ تقسیم کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے دن کو۔ اب حدیث بھی یہی کہتی ہے، حدیث جو ہے اس کا صحیح بخاری کی جو کتاب ہے اس میں باب ہے مواقیت الصلاۃ، اور اس کی حدیث نمبر ہے 554 حدیث ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ جریر بن عبداللہ کا حوالہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی والی نماز فجر، اور سورج غروب ہونے سے پہلی والی نماز، سورج کے طلوع ہونے سے پہلی والی نماز فجر، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلی والی نماز عصر جو ہے وہ تم سے چھٹنے نہ پائے، اور پس اپنے مالک کی حمد و تسبیح کرو سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے۔ اس کے بعد یہ حدیث کے اس کے بعد آیا ہے کہ پس اپنے مالک کی حمد و تسبیح کرو، اس کی تعریف بیان کر، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، یعنی صبح کی نماز اور عصر کی نماز۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ عربوں نے بھی حصوں کو تقسیم کیا ہوا تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور اسی طرح جس طرح پرانے عہد نامے میں مختلف قوموں نے تقسیم کیا تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، سمجھے، بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ تو یہ تو تھی وقت کا تعین، وقت کا حساب اس طرح کیا جاتا تھا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ دوستوں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔